دوسرا کبریائی بزرگی تاریخ تمہید اللہ احکم علماء کی نیمتی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا امام الکل سید الرسول جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تجارت کے کچھ اصول بیان کیتے سن جنہاں دے اندر بازار دے آداب بازار داخل ہونے کی دعا بازار کے اندر جھگڑا لڑائی شور شرابہ نہ کرنا سودا کرنے ویلے اخوت اور بھائی چارے نو مد نظر رکھنا تجارت کے اندر سچ بولنا اور جھوٹ کو بچنا اپنے مال کا عیب ظاہر کرنا کسی کو دھوکہ نہ دینا جھوٹیاں قسماں کھا کے مال نہ بیچنا آج کے مقصد بیان کے اندر اسی مضمون اگے چلاتے آیا باقی تجارت کے اصول میرے لیے پیش کروں گا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنیے سنائیے اللہ پاک کو دے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت کا ایک اہم ترین اصول ماپ توڑ کے درمیان پورا دینا یعنی کندھے کے اندر ترازو کے اندر تکڑی کے اندر بے ایمانی نہ کرنا کمی بیشی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ جب تسی وزن کرو تمیز کرو اور انصاف کے نام ترازو سیدھا رکھ کے دورو تکڑی کے اندر ترازو کے اندر کمی بیشی نہ کرو اگر تسی اس شروع کے کارکرد رکھو گے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا تو تمہارے واسطے ایک بہترین انجام کا باعث بنے گا اچھے منافع کا باعث بنے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا سبب بنے گا یعنی معاف توڑ کے اندر کمی بیشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جنہیں بارے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کریم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اصول بیان کیتے ہیں کہ لوگوں معاف توڑ کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی اللہ پاک نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا ہوا انہوں نے آواز اور انہوں نے تبلیغ بیان کر دیا فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی شعیب علیہ السلام نے انہوں نے قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ پہلا انہوں نے کہا کہ اللہ کلے کی عبادت کرنی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور اس کے بعد دوسرا حکم وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ
کہ جب باپ توڑ کرنا ہے باپ توڑ کے اندر کمی بیشی نہیں کرنا ہے وعدہ گھاٹا نہیں کرنا جوڑنا اور کوئی کیا ہمارے انسان میں کس انسان کے ساتھ کاٹنا بھی ہے تو توڑنا بھی ہے انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط میں تمہارے واسطے بڑائی چاہا اور میں نے خودش ہے کہ اگر تسی اپنے اس کرتوت کو اس جرم تو بعد نہ آئے کہ تمہارے تے اللہ پاک کا عذاب نازل کرنے کا اللہ پھیر کرے معلوم ہے آپ کی دیوی قوم جنہا انسان ماں کو اندر کمی کرنے والے کاٹو کرنے والا لہن واسطے ہوئے صاحب رکھے ہیں دیر واسطے ہوئے صاحب رکھے ہیں تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرے اللہ اکبر اور فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے میری قوم پورا مال توڑ کرو انسان کے نال لوگوں نے یہ چیزاں کام نہ دیو چیزاں توڑا ملے کاٹ چیز نہ دیو اور زمین کے اندر فساد نہ کرو یعنی کاٹ توڑنا توڑ کے اندر کمی بیشی کرنی کمیش کے اندر کمی بیشی کرنی تو فساد پھر عرض کا سبب ہے ایدی وجہ زمین کے اندر فساد پھیل دے اللہ اکبر تو اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کس واسطے فرمایا بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین مومنین واسطے اس واسطے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ امت محمدیہ جلیل کو بھی باپ توڑ کر انصاف کرے پورا توڑے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت بیان کرتے آیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ یہ ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ویر ہے اور نہ لوگوں واسطے جنہیں لاکھ دور کے اندر کمی کرتے ہیں جب لینا ہوئے وہ پورا نہیں دیا جب لینا ہوئے وہ کام توڑیا کام دے دیتا اللہ اکبر مار توڑ کے اندر آج بڑا معیار چل رہے ہیں دکاندار نے لینا واسطے پیڈر استعمال کرنا ہے دیر واسطے قاضی استعمال کرنا ہے دکاندار نے توڑنے والے لینے والے وڈے وکھرے ہوں گے اور دینے والے وڈے زیادہ ہوں گے یعنی ماپ توڑ کے اندر کمی ایک معیار بن چکی ہے قوم کا بڑا معیار بن چکی ہے دودھ کو بیش کرنے واسطے گرمی وکھری رکھی دینے واسطے لینے واسطے وکھری رکھی اسی طرح تمام پیمانے پیٹرول ڈیزل تیل میں رکھو انہوں نے اندر بھی اسی طرح کیتا جا رہا ہے آپ نے تھوڑا 20 کلو کا ہو گیا تو 19 کلو ہے کال میں تھوڑی ماننے لگا تو 37 کلو کی ہوئی یعنی ہر چیز کے اندر بے ایمانی رکھی جا رہی ہے اور پر وزن کچھ لکھا ہوئے گا ایجن کا ورنشی توڑ کے رہے تو کلو لوگے 900 گرام ملے گا وزن لکھن ہو جو ہو تندور ہو جو ہو یعنی مسلمان محمد ہر چیز
حدیث کے اندر دورہ میعاد استعمال کر رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر ماں تو کمی کی وجہ اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے بدترین عذاب بھیجا اس قوم نے عذاب کے اندر مبتلا کیا اس وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا کہنا نہیں منیا اور اپنی اس حالت کو باز نہیں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنے ایک آیت ہے یہ قید ثانی ہوگا بادشاہ محمد علیہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نے بارش مکمل واسطے باہر لے کے نکل رہے ہیں کھلے میدان کے اندر یہاں کے اندر ایک دکاندار بھی ہے اور اس دکاندار نے اپنی تکڑی ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف کر کے کہہ رہے اے آسمان والے تو گواہ ہے میں اب تک اس ترازو نے اندر اس تکڑی کے اندر کمی پیشی نہیں کی تھی اگر کہنا ہے اگر قبول ہے منظور ہے آسمان پر بارش نہ لگا اللہ پاک نے اس پورا توڑنے والے بھی اس تکڑیوں میں رکھ کے اللہ پاک نے آسمان پر بارش نہ لگا آج اسی آپ نے غور کریے یسی جناب آپ نے آپ دے کوئی عذر نہیں آن دیتے جی حکومت نے مہنگائی کر دی تھی فلاں نے مہنگائی کر دی تھی فلاں وجہ تو مہنگائی ہو گئی میرے بھائیوں مہنگائی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مال کو اندر کمی بیشی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اے میری امت لوگوں مال تو کے اندر کمی نہ کرنا إِلَّا أُخْرُجُوا بِالسِّنِينَ ورنہ تو نے دیکھا سانیہ آ جان گیا وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ فرمایا اور کون جنہی مار تو جندر کمی کر دیئے انہوں نے کیا ساریاں ہوئی نے مہنگائی ہوئی ہے اور مدد حکمران کے ظلم اندر چکر دیتے جاتے ہیں حدیث مبارکہ ابن ماجہ سے حدیث موجود ہے اور اب اسی آپ نے آپ کو غور کریے کیا ہے سارے عذاب سامنے تو موجود نہیں اور یہ بہت بڑی وجہ ساڈا دورہ معیار ہے ماں پیو کے اندر کمی ہے لین دین کے اندر بے ایمانی ہے اس وجہ تو اللہ پاک نے سادے لیے سب کچھ مہنگائی والا عذاب بڑے حکمرانہ والا عذاب کیا ساریاں والا عذاب مسلم کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مہنگائی کا طوفان ہے ہر روز مہنگائی کے اندر اضافہ ہر روز ایک مہینے ہر روز عوام کے ٹیکس لیتے جا رہے ہیں عوام ٹیکس میں چنگی طرح پستی جا رہی ہے انہی وجہ کی ہے کہ سارے اپنے اعمال ہیں سارے اپنے اعمال ٹھیک نہیں اللہ اکبر غور کر بات یہ ہے کہ اسی خود ہی مہنگائی کا سبب کرتے جا رہے ہیں خود ہی ظلم اور دعوت دیتے جا رہے ہیں اللہ اکبر چاہتا ایسی کہ اسی اپنے ترازو کے اندر دیانتداری اختیار کر دے ترازو کے اندر پورا توڑ دے اور کسی نے کمی بیشی مال نہ دیتے تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوا برکت نازل ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کے اندر تشریف لے گئے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایک کام کیے لوگوں کا وزن کرنا وزن کر کے مزدوری لینا تو بعد لوگوں نے کہ بازار کے اندر
لوگوں کا سامان توڑنا، توڑ کے بھی مزدوری شروع کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدوری کرنے والے نے ارشاد فرمایا، زیرو آڑ کے جب وزن کرے نا، وزن کرنے آیا جھکنا توڑ دیتا کام لوٹا ہو، یعنی بکنا نہ آئے جھکنا آئے۔ تو پھر جب تقریباً کریں بے ایمانی کرنی ہے، پہلے تقریاں ہوئی سی نا گنڈی آئے چارے آئے تقریاں ہوئی سی، تو پھر گٹھ لگی ہوئی سی نا، وہ توڑا کبھی آئی وعدہ کاٹا کر جاتے سن معاف توڑ دیتا۔ تو آپ نے فرمایا جدو توڑ کرے کمیش کرے تھوڑا جا ود دینی کاٹا نہ دینی۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح آپ نے مال خریدنے والے واسطے بھی اصول وضع فرمائے، اصول جاری فرمائے، اور فرمایا کہ جو مال خریدنے والے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ اچھے انداز نہ ادائیگی کرے، یعنی ادائیگی کرنے والے تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینا سی، جو کہ ایک اونٹ سی، یعنی آپ نے اونٹ کسی کو ادھار لیا سی کہ ایک بندہ آ گیا قرض لینے واسطے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی کرنا ہے، یعنی سخت باتیں کیتیاں، پریشان کرنا گیا۔ تو صحابہ کرام کو سمجھ لگا کہ میں کوئی بات چنگی نہ لگی، تو صحابہ کرام اٹھے کہ انہیں پکڑ لیا جائے اور انہیں پوچھا جائے کہ سارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعوہ وَإِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ وقالا، میرے صحابیوں ان کچھ نہ کہو، انہوں چھوڑ دیو، کیونکہ یہ حق والا ہے، یہ حق والا جنہوں سختی نرگن کر سکتا ہے۔ اسیدہ حق دینا ہے، یہ اپنا حق لیا واسطے آیا ہے، اگر انہیں سختی بھی کر لی تو کوئی بات نہیں، تسی ایج کرو اور دور سنا مثلا سنا کہ انہوں اونٹ وغیرہ ایک اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، ویکھیا کہ آگے جواب میں رسول اٹھتے کہ ہے، لیکن ایدے اٹھ نالو چنگا ہے، ایدے اٹھ نالو بہتر ہے، اولا کافی سزا فرق ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، او تم ہو فائنہ من خیرکم احسنکم قضا، او اٹھ کی مجھے دیو تو انہیں تو بہترین بنا ہوئے جنہا ادائیگی دے وقت کسی نہ احسان کرے، یعنی اگر جو طرف اچھا بھی ہے تو پھر بھی دے ہوئے نا احسان ہے، ادھر احسان سب کرنا ہے، اس کا حق دینا ہے کہ آج اسی اور کریے اپنے آمار دے، اگر کسی کو لینا ہوئے کہ بولے پیچھے آئے دن چکر لگاؤ، آئے دن چکر لگاؤ، پھر کئی بھی باتیں سنائے گا، بجائے اس سے کہ معذرت کرے، اگر کوئی موجود نہیں معذرت کرے، انہیں کرو ٹائم لیا لگے اور پھر کوشش کرے کہ اس ٹائم کی ادائیگی کر دے، لیکن کوئی ہونے باوجود یہ جو نیا اللہ کرے کہ لہن والا اپنی ختم ہو جائے، میرے کو لہن وہاں سے آئے نا، اللہ اکبر، تو شان رسول سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف نے، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مخالف نے، سب اپنے رسولوں نے بہتر کرنا چاہیے اور ہمیشہ مار توڑ کے اندر انصاف کرنا چاہیے، کمی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
اور تاجر واسطے ضروری ہے کہ اور نماز کی پابندی کرے، زکات ادا کرنے والا ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہوئے، ذکر کرنے والا ہوئے۔ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ نے اوتار جنہاں نے بلند کرنے کا حکم دیتا گیا ہے، یعنی مساجد، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور انہاں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیتا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ان مساجد کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہیں، نمازاں ادا کرتے ہیں، رجالوں وہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اللہ فرماتے ہیں انہوں کی تجارت، انہوں کی خریداری، خرید و فروخت، دکانداری، کاروبار جنہیں ہے وہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کی ذکر کرو، غافل نہیں کرتا۔ یعنی تاجر لوگ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہوں کی تجارت، انہوں کا کاروبار، انہوں کی دکانداری، انہوں نے اللہ کے ذکر کو غافل نہیں کر دیتی۔ اللہ اکبر، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تاجر نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں۔ یعنی تاجر کی علامات کے اندر، تجارت تاجر کے احسان کے اندر یہ بھی وصف ہے کہ تاجر نو نمازی ہونا چاہیے اور زکات ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اسی ابوذر پیش کرتے ہیں یہ کاروباری اتنا پھیلیا ہوا ہے، نماز کا قیام نہیں کرتا، زکات کے بارے بات کرو جی پوری نہیں پہنتی۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اگر مسلمان ہے، اسلام والا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ پھر کوئی تجارت، کوئی کاروبار نماز کے درمیان اور زکات کے درمیان عیب نہیں ہونا چاہیے گا۔ جب نماز کا ٹائم ہوئے کاروبار بند کر دو۔ سعودی عرب میں کراچی بھی کہ جب اذان ہوتی ہے نا دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سب لوگ مارکیٹاں بند کر کے نماز واسطے چلے جاتے ہیں۔ یا بھوکے مر گئے، سارے لوگ زیادہ آ گئی ہوتے ہیں، سارے لوگ زیادہ پیسہ لوگوں کو موجود ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کاروبار کے اندر برکت پیدا فرمائی تھی، جس کاروبار کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد کو غافل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ تمہارے اندر بہترین بندہ وہ ہے کہ جیڑا اپنے کاروبار کے اندر دیانتداری اختیار کرتے اور نماز کا خیال کرتے، زکات کا خیال کرتے، اور پھر شرع منافع۔ ساری خواہش ہوتی ہے کہ اسی نسل نفسی کما رہی ہے۔ اسلام نے بچے کوئی شرع منافع مقرر نہیں کیتا، لیکن اصول وضع کیتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کو ناجائز نفع حاصل نہ کرو۔ ایک بندہ کو جو بڑی چیز لینی ہے تسی 100% مضافہ لے رہے ہو تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر غور کیا جائے نا تو سالوں کا سب کو 1 روپیہ جو ہے ایک مضافہ منافع لینا چاہیے، لیکن اسلام نے واضح طور پہ منافع کے بارے کوئی پابند نہیں کیتا کہ تسی اتنا لے سکتے اتنا نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی جائز منافع ہونا چاہیے،
ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سودا اس جنس کا کرو، اس چیز کا کرو جو تمہارے کو موجود ہوئے۔ اگر تمہارے کو یہ چیز موجود نہیں تو ان کا سودا نہ کرو، کہ تو اسلام نے منع فرمایا۔ حضرت حکیم بن رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابی ما لیس عندی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حکم دیتا کہ اس چیز کا سودا نہ کرے جو تیرے کو موجود نہ ہو۔ یعنی پہلے تیرے کو چیز موجود ہونی چاہیے، خریدنے والے نے وفا کہ آ چیز آئے دیا خوبیاں یا دیا خامیاں نے، پھر تجارت کر، پھر سودا کر۔ اور فرمایا منڈی کے اندر سودا پہنچا تو پہلے سودا نہ کرو، یعنی سودا رستے میں بیچنے والے آ رہے ہیں، انہوں پتہ لگ گیا کہ منڈی کے اندر بہت تیز ہو گئے، یہ اتنے پہنچ کے کہ جا کے کم رقم سے سودا جڑا طے کرنا ہے، اور ایک آ کے پھر زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے منع کرنا۔ سودا منڈی کے اندر پہنچ جائے تاکہ بیچنے والے کو بھی منڈی کے حالات کا پتہ لگ جائے اور خریدنے والے کو بھی پتہ لگ جائے، پھر سودا کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ راستے کے اندر جا کے سودا کر لیتا ہے اور منڈی کے اندر ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جن نے مال بیچیا تو حق حاصل ہے کہ اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسلام نے بڑے سنہرے اصول وضع فرمائے نے، اور فرمایا ماپ توڑ تو بغیر کسی مال کے ڈھیر کا سودا نہ کرو، یعنی مال وے کہ یہ جو سودا کیتا جا سکتا معاملہ آئے ریٹ ہوئے گا، لیکن ماپ توڑ ہوئے تو نہ مارو کہ جناب یہ اتنے پیسے میں سانا مانو کے واتا ہوئے گھٹا ہوئے، یہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تسی ریٹ طے کر لو مال وکھا کے من دا کلو دا، لیکن یہ طے کرو گے کہ توڑ کے مال دے آگے، یعنی ایسے ٹھڑا نہ مال دے جائے ٹھڑا مارنا، اس طرح نہ کرو، یعنی مال توڑ کے وہ کر کے پھر سودا کرو۔ اور خریدیا ہوا مال، ایک تاجر نے مال خریدیا منڈی کے اندر، ادو تک وہ اگے سودا نہ کرے جدو تک اس مال کو اپنے سٹور کے اندر نہیں لے آؤ، یعنی جدو تک مال کے قبضے کے اندر نہیں آ جاتا، کوئی دکان سے نہیں آ جاتا، کوئی حالت سے نہیں آ جاتا، کوئی سٹور میں نہیں آ جاتا، ادو تک وہ سودا نہ کرے۔ جدو مال کے قبضے کے اندر آ جائے، یعنی آج کل اکثر انویکھے سودے ہوتے ہیں کہ مال میں راضی پہ ہے، خریدنے والا اتنے بیٹھا ہے، وہ اتنے بہ کے گولی دے رہے سودا کر رہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ پہلے مال اپنے قبضے کے اندر لگو، جب مال کے قبضے کے اندر آ جائے گا ادھر کے اندر سودا کر، پھر کہا تو مال نہ اور وہ دینا سودا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیتون کا سودا کیتا منڈی کے اندر، اور ایک گاہک آ گیا جڑا اٹھ ہی انہوں نفع دینا چاہتا سی کہ بھیا اتنا نفع لے لو کہ یہ مال مینوں دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا کرن لگے نے، اتنے تک ایک آدمی آیا، انہیں آ کے پچھتر دیتے ہاتھ رکھے، دیکھا کہ یہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبداللہ یہ کسی کیوں سودا کر رہے ہو، ایک جا کے یہ تھی فروخت کر رہے ہو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح سودا کرنا تو منع فرمایا ہے کہ پہلے اپنے سٹور میں لے کے جاؤ اور پھر فروخت کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سودے کو آنے گئے تو سودا نہ لے اور سودے کے سودا کرنا یہ بھی حرام ہے. ایک آپ لگے اور ریٹ طے کر رہے ہیں. دوسرا ہے اور سودے والے نے کام کی سیر طے کر رہے میرے کو اتنے بات نہیں. یہ حرام ہے. منع دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں پہلے سودا کر رہے اور کرن دیو اگر کا ریٹ طے نہیں ہوا تو کسی کا اپنا ریٹ لگاؤ. اور حرام چیزاں کا کاروبار سودا کرنا بھی حرام ہے. یعنی جی چیز استعمال کرنی حرام ہے. شریعت نے منع کی ہے. آج کل دیکھو شراب کا کاروبار ہو رہا ہے اتنے جناب پٹیاں بھی فروخت جا رہی ہے اور ایسی کئی چیزاں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا نے انہوں کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے اور ان کی کمائی بھی حرام ہے. چوری کا مال خریدنا یہ بھی حرام ہے. اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تسی خریدو گے جس طرح چوری کا مال چوری کرنے والا مجرم ہے اسی طرح خریدنے والا بھی رسے کے بھی مجرم ہوئے. اگر تمہیں پتہ نہیں تسی مال خرید لیا تو یہ واسطے بھی شریعت نے اصول بیان کیا ہے کہ جہاں مال ہے اور جتنے پیسے تسی ادا کیتے تو ادا کرے اور اپنا مال واپس لے رہے اور اپنا جوڑ رکھے. اللہ اکبر. اور اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا سودا کرنا یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام اور اسلامی اصولوں اور اللہ پاک پہچان کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو بھائی پچھلے جمعے بھی تقریر کی تھی